تیسری اہم بات، دنیا بھر کے ماہرین اقتصاد، اکانومسٹس، ماہرین معاشیات ایک بات کہتے ہیں کہ معاشی ترقی کے لیے معاشی عوامل، اسباب درکار ہوتے ہیں۔ صرف ایک امریکن اکانومسٹ ہے جس نے بات ہٹ کے کہی، گنر مرڈل۔ اس کی ایک کتاب ہے، بڑی دھوم مچی اس کتاب کی، 30 سال پہلے کتاب آئی، ایشین ڈراما، 3 جلدوں میں کتاب ہے، بہت خوبصورت کتاب ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ معاشی ترقی کا دار و مدار معاشی عوامل پہ نہیں ہوتا، غیر معاشی عوامل پہ ہوتا ہے۔ انسان کی مادی ترقی کا دار و مدار وہ کہتا ہے روحانیت پہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ایک امریکن اکانومسٹ کہتا ہے، اور اس نے تجزیہ کر کے، کتاب کا نام ایشین ڈراما ہے، تو اس نے ایشیا کے پسماندہ ممالک کی اکانومی پہ، معاشیات پہ اس نے خوبصورت تجزیہ کیا ہے، اور اس نے یہ کہا کہ ایشیا کے ممالک بنیادی طور پہ غریب ممالک نہیں ہیں۔ یہ اس لیے غریب ہیں کہ ان میں دین اور اخلاق نہیں ہے۔ ان کی دولت کا 70% جو ہے کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے، پلفریج، رشوت، کمیشن، فلاں فلاں فلاں۔ ایک سڑک بنی ہے تو 100 روپے میں سے بمشکل 20-25 روپے سڑک پہ لگیں گے، باقی 75-80 روپے جو ہیں وہ اژدہے کھا جائیں گے۔ کہتے ہیں یہ کوئی معاشی مسئلہ نہیں ہے۔ بھائی، یہ اخلاقی مسئلہ ہے، یہ روحانی مسئلہ ہے، اور یہ ایشیائی ممالک اس لیے غریب ہیں کہ یہ بے ایمان ہیں۔ یہ لکھا ہے اس نے۔ پاکستان کے بارے میں یہی لکھا ہے کہ پاکستان کے جو پارلیمنٹیرین ہیں، سیاستدان ہیں، انجینئر ہیں، منصوبہ بندی کرنے والے ہیں، سارے بے ایمان ہیں، چور ہیں، اس لیے غریب ہیں۔ اور ایسا نہیں کہ ذرائع وسائل کی کمی ہو، تو پتہ چلا کہ ذرائع وسائل تو محدود ہوتے ہیں۔ تین فیکٹرز ہوتے ہیں نا جی، لینڈ، کیپٹل اور انٹرپرینور۔ زمین، سرمایہ اور کارکن، انویسٹر، یہی 3 ہیں۔ اس نے تجزیہ کر کے بتایا کہ زمین جتنی ہے اتنی ہی رہے گی، اس میں کمی نہیں آ سکتی، نہ اس کو تم بڑھا سکتے ہو۔ سرمایہ یہ جتنا ہے اتنا ہی رہے گا، اس میں کمی بیشی بہت، قرضہ لوگے وہ وبال جان بن جائے گا، تمہارے لیے عذاب بنے گا، حلق کی پھانس بنے گا۔ سرمایہ میں بھی تم زیادہ کمی بیشی نہیں کر سکتے ہو۔ کہتے ہیں ایک چیز ہے جس میں کمی کی بھی کوئی انتہا نہیں اور بیشی کی بھی کوئی انتہا نہیں، اور وہ انسان کی محنت ہے، اس کی پرفارمنس ہے، اس کا جذبہ ہے، اس کی لگن ہے، اس کی بے ایمانی ہے۔ نہ ادھر سے کوئی انتہا ہے، نہ ادھر سے کوئی انتہا ہے۔ اس کو جتنا ڈیولپ کر سکتے ہو تو کرو۔ اس کتاب سے متاثر ہو کے میں نے ایک ریسرچ پیپر لکھا تھا جب میں نیپا میں تھا، اور اس کا نام میں نے لکھا تھا ہیومن کیپٹل، نیگلیکٹڈ ریسورس۔ میں نے اس کو ہیومن کیپٹل، انسانی سرمایہ یا سرمایہ انسانیت، کہ اگر تم انسان پہ محنت کر لو تو زمین تو اتنی ہی رہے گی، سرمایہ تو اتنا ہی رہے گا، لیکن اسی سرمایہ اور اسی زمین پہ اگر انسان ٹھیک ہوگا تو بہت فائدہ، بہت پروڈکشن دے جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل محنت جو ہے وہ انسان پہ کرنی چاہیے، انسان سازی۔ انسان سب سے پہلے اس کے اندر کے انسان کو، اس کے اخلاق کو، اس کی ایمانداری کو، صدق اور امانت کو آپ پروان چڑھائیں،
تاکہ اس سرمایہ کو اور زمین کو وہ ٹھیک ٹھیک استعمال کرے. اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ سب سے زیادہ ضرورت جو ہے انسان کی وہ یہ ہے کہ انسان کو انسان بنایا جائے. پھر وہ تھوڑے ذرائع میں گزارا بھی کر سکتا ہے اور تھوڑی زمین اور تھوڑے سرمایے سے بہت زیادہ ترقی بھی کر سکتا ہے. اس سلسلے میں چوتھی بات میں یہ عرض کروں گا کہ جس طرح سے ہم نے عرض کیا کہ معاشی ترقی کا دار و مدار غیر معاشی یا روحانی اسباب پر ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہماری تربیت کا نظام بنایا ہے وہ بھی ایسا ہے کہ اس میں ایک طرف تو نماز کو اور دوسری طرف سے زکوٰۃ کو کھڑا کر دیا، دونوں کو جوڑ دیا. یہ دو گراریاں آپس میں اکٹھی کر کے جوڑ دیں. صلاۃ کی گراری جب چلتی ہے نا تو اس سے زکوٰۃ کی گراری خود بخود چل پڑتی ہے. صلاۃ کیا ہے؟ دیکھیں قرآن مجید میں جہاں بھی لفظ آیا اقیم الصلاۃ ساتھ ہی آ گیا وآتوا الزکاۃ. نماز کے فوراً بعد زکوٰۃ کا ذکر آ جاتا ہے. وہ اس لیے کہ نماز انسان کے اندر ایک جذبہ محبت، رحمانیت، رحیمیت پیدا کر دیتی ہے. انسان میں ایک مامتا، ایک شفقت، ایک جذبہ ایثار پیدا ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں لکھا گیا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. نمازیوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ خود بیچارے تنگی میں بھی ہوں تو دوسرے کے لیے قربانی کرتے چلے جاتے ہیں، اپنے تقاضوں کو دبا کے پیچھے کے دھکیل دیتے ہیں اور دوسروں کے تقاضوں کو، ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. یہ نماز کا خاصہ ہے. اب جب نماز یہ جذبہ ایثار کا، محبت، مامتا، شفقت کا پیدا کر دیتی ہے تو اسی نماز میں ہی اہتمام کر دیا گیا کہ 5 مرتبہ اپنے ہمسایوں کی شکل دیکھ لو. روزانہ 5 مرتبہ محلے کے لوگوں کو مل لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کون ضرورت مند ہے، کس کی کیا ضرورت ہے. ساتھ کھڑا ہوا آدمی اس کے کپڑے پھٹے ہوئے پتہ چل جائے گا. دوسرا آدمی ہے روز ہنسنے کھیلنے چہکنے والا، منہ لٹکایا ہوا، پتہ چل جائے گا کبھی مغموم ہے، کوئی مسئلہ ہے اس کا. ایک آدمی اس کا رنگ بھی زرد ہے، پتہ چل جائے گا بیمار ہے، یہ دوائی کی ضرورت ہے اس کو. ایک آدمی بیچارہ آیا ہی نہیں، پتہ چلا تو ہسپتال میں پڑا ہوا ہے، عیادت کی ضرورت ہے، اس کو دوائی کی ضرورت ہے، اس کو علاج کی، اس کو لباس کی، اس کو غذا کی. ایک مغموم ہے، اس کے گھر جا کے بیٹھ کے ویسے اس کو تسلی دینے کی. یہ کیا ہے؟ یہ زکوٰۃ کی گراری چل پڑی. نماز کے نظام کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا نظام چلا دیا خود بخود. جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے. اس کا دینا جو ہے وہ ایک دکھاوا ہوتا ہے، وہ پوری زکوٰۃ کبھی نہیں دیتا ہے. یہ نماز ہی ہے جو اتنی مامتا، اتنی محبت، اتنی ایثار پیدا کر دیتی ہے کہ انسان زکوٰۃ اور 2.5% اس کی تسلی ہی نہیں ہوتی، اس سے زیادہ وہ دیتا. یہ باقی بات